بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موسم سرما کی پہلی بارش کل سے شروع ہوئی اور سردی، موسم سرما، ٹھنڈک کچھ جلدی شروع ہوا۔ پچھلے برس دسمبر تک بھی کوئی توقع نہیں تھی اور اب موسم سرما کے اپنے تقاضے ہیں، گرم لباس کا پہننا، اوڑھنا بچھونا اور سردی سے تحفظ کی تدابیر کو اختیار کرنا۔ اب بچوں، اس موسم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ راتیں بہت طویل ہوتی ہیں اور انسان دیر تک پڑھ سکتا ہے، اور دیر تک پڑھنے سے بھی ایک اور اچھی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ دیر تک، جی کہیے۔ دیر تک سو سکتا ہے۔ لمبی راتیں ہوتی ہیں نا، تو دیر تک پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ دیر تک سوتا رہے۔ دیر تک پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب طالب علمی کے دور سے گزر جائیں تو پھر آپ سردی کی طویل راتوں میں جلدی سوئیں اور رات بھر میں اپنی نیند پوری کر کے فجر سے پہلے اٹھیں اور اللہ کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے؟ طالب علمی کے دور میں جب آپ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں تو یہ نوافل اور یہ سب چیزیں، عبادات ایک طرف رکھ کے بہت زیادہ پڑھنا ہے، اور جب آپ تعلیم کے دور سے گزر جائیں، تعلیم سے مراد بیٹے یہ رسمی تعلیم ہے، ورنہ تو علم انسان برلب گور بھی حاصل کرتا ہے۔ برلب گور کا کیا مطلب؟ برلب گور کہاں گئی کتابوں والے بچے؟ ہاں جی فرمائیے، برلب گور کا کیا مطلب؟ قبر کا قبر تک حاصل کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا، آپ نے بامحاورہ ترجمہ کر دیا، اور اگر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ برلب گور، گور کے کنارے تک۔ لب فارسی میں کہتے ہیں کنارے کو، اور لب کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو۔ اور انسانی جسم میں لب کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹ کو۔ ہونٹ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی کنارہ ہے نا، تو اس لیے کنار یہ لفظ بہت مختلف طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، ہم جان بوجھ کے نہیں پوچھ رہے، لیکن پوچھ ہی لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کرنا تھا؟ پہیلیاں۔ آپ میں سے کس کس بچے کو شوق ہے آج پہیلیوں کے سننے کا؟ اوفو، یہ تو سارے ہی بچوں کو شوق ہے کہ پہیلیاں ہم سنائیں
اور آپ پہیلی کو کیا فرمایا؟ پہیلی کو سنیں، پہیلی کو سننا، پہیلی سنو، یہ تو ٹھیک لفظ ہے، لیکن ایک اور بہت سے بچے بولے تھے دوسرا لفظ کیا ہے؟ پہیلی کو بوجھیں۔ اب ایک بچہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے خوش ہیں کہ آج ہم پہیلیاں پئیں گے۔ اوفو بھئی، پینا تو پانی کا ہوتا ہے، پینا تو جو چیزیں مارے ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے، اور ایک بچہ کہتا ہے میں آج پہیلی کو کھا جاؤں گا۔ دیکھو نا بیٹے، وہ کہتا ہے پہیلیاں سنتا ہوں، ٹھیک ہے، پہیلی بوجھوں گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہیلپنگ ورب جو ہوتا ہے، امید ہے آپ نے پڑھا ہوگا، سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹے۔ مگر ہم کیا بتائیں کہ آج پہیلیاں افسوس ہے کہ نہیں ہو سکیں گی۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ سے 10 پہیلیوں کا ہم نے کہا تھا نا، تو ہم نے اسے سوچنا تھا، پھر اس کا حل سوچنا تھا، کچھ پڑھنا بھی تھا، اور اتنے دن سے کوئی فرصت نہیں ملی۔ بعض فتوے کے کام ایسے ہوئے تھے کہ جن کا لکھنا ضروری تھا، اور پھر بعض چیزیں پڑھانی بھی ضروری تھیں، وقت ہی نہیں ملا۔ تو اب کیا کریں؟ ہم نے آپ سے معذرت کر لی کہ آئندہ انشاءاللہ پہیلیاں آپ کو سنائیں گے۔ اب آپ فرمائیے کیا کریں؟ کہانی سنا دیں۔ ہاں، کہانیاں بہت بیٹے، کہانی کون سی آپ کو سنائیں؟ جانوروں کی کہانی ایک سنائیں؟ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، جانوروں کی ایک کہانی سناتے ہیں۔ اب یہ بتائیے بیٹے کہ سب سے بہادر جانور کون سا ہوتا ہے؟ شیر۔ شیر کیسے بہادر ہوتا ہے بھائی؟ ہاتھی بھی بہادر ہوتا ہے، وہ کیسے؟ چیتا۔ 3 ہو گئے۔ ارے نہیں بھائی، کوئی اور بتاؤ۔ بیل۔ باز۔ اچھا، جانوروں کی قسمیں کر لیتے ہیں۔ کچھ جانور ہوتے ہیں جو خشکی پہ ہوتے ہیں، کچھ جانور ہوتے ہیں جو پانی میں ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ جانور جو ہیں وہ چلتے ہیں، اور کچھ جانور اڑتے ہیں۔ یہ جو اڑنے والے جانور ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پرندے۔ اچھا، مکھی کس میں آئے گی؟ پرندوں میں۔ اور مچھر کس میں آئے گا؟ کیونکہ وہ اڑتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، شیر سے بھی زیادہ بہادر جانور پرندوں میں بھی کوئی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اچھا بیٹے، آپ بتائیے۔ بلو ویل اڑتی ہے؟ تو پھر ہم تو اڑنے والے جانوروں کی بات کریں۔ ہمیشہ جواب دینے سے پہلے اسے پرکھیے، جواب سے پہلے اسے پرکھیے، اور پرکھنا جب ہو سکتا ہے جب آپ نے سوال کو غور سے سنا۔ فتوے میں فتویٰ دیتے ہوئے، لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے، املا کراتے ہوئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوال کو غور سے سنیں۔ ہم آپ کے سوال کو بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن آپ نے ہمارے سوال کو غور سے سنا ہو کہ ہم نے اڑنے والے پرندوں کے متعلق پوچھا ہے کہ جن کے پر ہوتے ہیں، تو آپ ویل کا نام کیسے لے لیتے ہیں؟ ویل اڑتی ہے؟ نہیں۔ جیسے کوئی بچہ کہتا ہے کہ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گئے تھے اور جا رہے تھے کراچی، تو کراچی جب پہنچے تو
فلائٹ کے لینڈ کرنے سے پہلے سمندر دکھائی دیا اور ایک ویل اڑی اور آ کر جہاز سے ٹکرا گئی. یہ نہیں ہو سکتا نا. اچھا تو اب آپ بتائیے شیر سے بھی زیادہ بڑا دشمن جو پرندوں میں ہے کون سا ہے؟ باز. نہیں بھئی باز کہاں ہے؟ نہیں ایسے ہی نہیں، سوچ کے جواب دیجئے. باز بھی اس سے زیادہ نہیں. اصل میں بیٹے دشمن ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بتائے بغیر آپ پہ حملہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ جا رہے ہیں، پیچھے سے چیتا آیا اور چیتے نے جھپٹا مارا اور آپ نے چیتے کو روک لیا. آپ نے چیتے کے پنجے میں پنجہ ڈال کے اسے لڑائی شروع کر دی. تو چیتا ہے دلیر، چیتا بھاگتا بھی بہت ہے. چیتے کی کمر دیکھی ہے کسی نے؟ کتنی پتلی ہوتی ہے نا؟ اور اس کا چیتے کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. ہم پرندوں کی تشریح میں بھی نہیں جا رہے، اور چیتے اور جانوروں میں سینہ جو ہوتا ہے اس کی تشریح میں بھی نہیں، بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ بچے اس کو جانو کہ چیتے کی کمر پتلی اور سینہ چوڑا. یہ جو آپ جم پہ جاتے ہیں نا، آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ آپ کی کمر پتلی اور سینہ چوڑا ہونا چاہیے. اچھا بیٹے، تو جو آپ جم میں جاتے ہیں نا، آپ کو بھی ایسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ کسی زمانے میں، یعنی اسلام کے ابتدائی زمانے میں، قدیم زمانوں میں گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے، ان لوگوں کے دور میں یہ بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کا پیٹ بڑا ہوا ہو. موٹا پیٹ ہوتا ہے نا، تو جمپ کیسے کرے گا؟ وہ گھوڑے پہ کیسے بیٹھے گا؟ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگوں کے ہم نام اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے بیٹے اسلام نے کتنے عظیم ہیرے، کتنے عظیم ہیرے کے ساتھ تو نہیں استعمال ہوتا، کتنے عظیم افراد، کتنے دمکتے ہوئے ہیرے. دمکنا کیا ہوتا ہے؟ چمکنا. کتنے دمکتے ہوئے ہیرے اس دنیا کو دی. تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ سب لوگ ایسے تھے کہ وہ پھیلے ہوئے پیٹ کو بڑا برا سمجھتے تھے، کیونکہ آدمی جمپ نہیں نہ کر سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا. اچھا پیٹ کیسے موٹا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ زیادہ کھائے گا تو پھر موٹا ہی ہوگا نا. خوب خوب، یہ دیکھیے انہوں نے فکرے پہ فکرہ لگایا ہے. ایسے ہوتے ہیں ذہین بچے، اور فکرے پہ فکرہ. انہوں نے کہا زیادہ کھائے گا اور جم نہیں کرے گا، ایکسرسائز نہیں کرے گا. یہی کہا نا آپ نے؟ دیکھا ہے کتنی اچھی بات کی. ہم نے بات ادھوری کی کہ جو زیادہ کھاتا ہے، تو انہوں نے اس ادھورے کو پورا کیا کہ جم نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بے شک کھاؤ لیکن جم کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موٹے پیٹ والی کے پیٹ پہ انگلی رکھی اور آپ نے فرمایا کاش یہ جو کچھ ہے نا کسی اور میں ہوتا. اس کے حدیث کے مختلف معانی لوگوں نے لی. آسان مطلب یہ ہے کہ تم نے کھا کھا کے اپنے اندر جو چربی جمع کر لی ہے نا، تو کم کھاتے، اور جس کھانے سے تمہارا پیٹ موٹا ہو گیا اور بڑھ گئے ہو، یہ لقمہ اور یہ غذا کسی غریب کو مل جاتی وہ کھا لیتا. تو چیتا پتلی کمر. اچھا بھئی بتائیے پھر کوئی جو شیر اور ہاتھی سے بھی زیادہ. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو چھپ کے آپ پہ حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو للکار کے حملہ کرتا ہے، سامنے آتا ہے، چیلنج دیتا ہے، کہتا ہے آؤ میرے سے مقابلہ کر لو. تو وہ چھپ کے نہیں کرتا، وہ تو پہلے اپنی آواز سنا دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. چیتا کب ایسے کرتا ہے؟
پرندوں میں چیتا اڑتا بھی ہے، پھر کیسے آپ نے کہہ دیا؟ وہ ہوتا ہے مچھر، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کان میں آ کے سرگوشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب تمہیں کاٹنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کی آواز سنی ہے نا؟ اس کا مطلب نہیں پتا کیا کہتا ہے؟ اوہو، وہ کہتا ہے کہ غافل آدمی میں تمہیں کاٹنے والا ہوں، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور ہم بچاتے ہی نہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب وہ کاٹے گا پاؤں پہ، کاٹے گا ہاتھوں پہ، ہم کان سے ہٹا کے اسے ایسے ہاتھ پھیر کے پھر سو جاتے ہیں، وہ آ کے کاٹ لیتا ہے۔ تو مچھر بھی کیسا دشمن ہے کہ للکارتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تمہیں کاٹ دوں گا۔ اب سمجھے؟ اچھا بھئی، یہ جانور جو ہوتے ہیں سب سے بہادر، اگر پرندوں میں دیکھو تو وہ تو ہے جو للکار کے آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں کاٹ لوں گا، کھا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ پرندوں میں بہت سست کون ہوتا ہے؟ چلتا ہے اور بہت سستی سے، کچھوا۔ اور تیز کون دوڑتا ہے؟ خرگوش۔ شاباش، آپ نے بڑا اچھا کیا۔ بس ایک بات کہتے ہیں پھر اور جانوروں پہ آتے ہیں۔ پیسہ جو ہے نا بیٹے، حلال پیسہ، یہ کچھوے کی طرح آتا ہے، آہستہ 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 آہستہ، اور خرگوش کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب یہ کچھوا آئے نا آہستہ آہستہ، تو اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وگرنہ وہ خرگوش کی طرح ایک دم سے چلا جائے گا۔ تو کچھوا اور پیسہ، اور خرچ اور خرگوش، دونوں خے سے شروع ہوتے ہیں، خرگوش بھی اور خرچ بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچے، اور کچھوا جیسے آتا ہے آہستہ 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 پیسہ آتا ہے، تو چاہیے کہ اسے سنبھال کے رکھے۔ اور سب سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ کوا، لومڑی۔ آپ دلیل دیں کہ کوا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ آپ نے دلیل دی تھی تو چھٹی لی تھی نا، اب آپ دلیل دیں کہ کوا کیسے سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ لومڑی کیسے سب سے زیادہ عقل مند ہوتی ہے، اس کی بھی دلیل آپ دیں۔ کیونکہ لومڑی جو ہوتی ہے بیٹے، وہ چالاک ضرور ہوتی ہے، وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ چالاکی کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عقل مند ہوتی ہے۔ کئی چالاک لوگ، کئی ذہین دماغ کے لوگ جب شرارت پہ اترتے ہیں تو وہ زبردست جھوٹ بولتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں، اور بیٹے وہ ایک جھوٹ اور ایک چال زندگی بھر کے لیے ڈبو دیتی ہے، کیونکہ اس کا مالک تو جانتا ہے نا کہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے، کس کے ساتھ چالاکی کر رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ یہ دنیا تو برباد ہو سو ہو، اس سے بڑھ کے آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے عقل کا سمبل کسے کہتے ہیں؟ سمبولک چیزیں۔ یہ سمبولک چیزیں کبھی بات کریں گے آپ سے، یعنی نشان ہو جاتی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کے نزدیک شاہین جو ہے، باز جو ہے، وہ بہت بڑے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دنیا میں عقل کے لیے کس کو سمبل بناتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ یہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے، اقوام متحدہ، انہوں نے بھی اس کی تصویر بنا رکھی ہے۔ بتائیں، آپ تو کتابیں پڑھتے ہیں۔ الو، کہتے ہیں کہ الو بہت عقل مند ہوتا ہے۔ کوا بیٹے بہت زیادہ چوکنا ہوتا ہے۔ کوے بیٹھے ہوئے ہو نا، تو آپ ذرا جھکیں زمین کی طرف، کوے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ انسان ضرور اب زمین سے پتھر اٹھا کر مجھے مارے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا سر کھجانے کو، کوا اڑ جاتا ہے۔
کوا بہت محتاط ہوتا ہے، زیادہ دیر نہیں سوچتا، فوراً ایکشن لے لیتا ہے۔ تو کوا محتاط بہت ہوتا ہے اپنی جان کے بارے میں اور فوری فیصلہ کرنے کے بارے میں، لیکن کوے جب فوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں تو زندگی کی کئی چیزوں میں ان کے فیصلے بہت غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو دیکھو بیٹے، کوا جو ہوتا ہے نا، یہ بہت محتاط ہوتا ہے، اور الو کے بارے میں کہتے ہیں کہ منحوس ہوتا ہے، الو کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقل مند ہوتا ہے، الو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی بے وقوف شمار کیا جاتا ہے، جہاں چلا جائے بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ یہ ہر مذہب و ملت میں رہا کہ الو سے بچو، الو کے سائے سے بھی بچو، کیونکہ الو منحوس ہے، برکتیں ختم ہو جاتی۔ الو سے برکتیں ختم ہوتی ہیں یا نہیں، اور الو منحوس ہے یا نہیں، بہت سی کہانیاں آپ کو اس موضوع پہ ملیں گی۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ ایک جانور ایسا ہے جس کا رٹنا بڑا مشہور ہے، اسے آپ سکھا دیں کوئی بات، رٹتا رہتا ہے۔ طوطا۔ کون؟ طوطا رٹو ہوتا ہے نا، طوطا رٹو ہوتا ہے۔ طوطا کیا ہوتا ہے؟ رٹو۔ رٹو رٹنے والا، پیٹو کھانے والا، کیسے؟ پیٹ والا۔ اور پھر اصل ترجمے کے بعد اس کی مراد لیتے ہیں کہ زیادہ کھانے والا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو بات کیا تھی کہ وہ جو ہوتا ہے نا الو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اور طوطا رٹ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک دن ایک طوطا اور ایک طوطی دونوں سیر کے لیے نکلے، اور بہت دن ہو گئے تھے۔ ان کے مالک نے پنجرے سے جو انہیں باہر نکالا تو طوطی نے کہا کہ چلو کسی ایسی جگہ پہ چلتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ آبادی ہو، جہاں پر بہت زیادہ سبزہ ہو، جہاں پر کھانے کو بہت اچھی چیزیں ملیں، اور کیا ایک جگہ ہم پنجرے میں رہے، نہ اڑنے کا موقع اور نہ چلنے کا موقع۔ اس نے کہا چلو چلتے۔ اب جب چلے تو طوطا اڑنا شروع ہو گیا اور طوطی پیدل چلنے لگی۔ پھر اس نے طوطی سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری بات مان لی اور ہم چلے ہیں تو اب اڑو۔ اس نے کہا نہیں، اڑنا نہیں ہے، پیدل چلیں گے۔ کہا کتنے پیدل چلیں گے؟ اس نے کہا کسی اور ملک میں جاتے ہیں، اور ہمارا جو مالک ہے اس نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آنا۔ تو ہم نے مہینے کی چھٹی لی ہے اور پیدل چلتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں۔ اب جناب طوطے نے بات مان لی، اور طوطا اور طوطی دونوں پیدل چلنے لگے۔ پیدل چلتے چلتے ایک باغ آیا، بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے خوشی میں ترنگ یہ کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ تا سے، تے سے۔ اور ایک اور اس کے مقابلے میں لفظ ہے وہ عربی کا۔ اچھا چلیں بتا دیتے ہیں، توئے سے شروع ہوتا ہے، تو سے۔ وہ کیا ہے؟ طرب۔ ٹھیک ہے؟ خوشی کو، مستی۔ وہ بیٹے نکلے اور سارے باغ میں پھل کھاتے رہے۔ کھانا کیا تھا؟ آدھا اس پھل کو کاٹا، آدھا اس کو کاٹا، کچھ پھل زمین پہ گرائے، باغ کو ایک طرح سے اجاڑا، برباد کیا، اور پھر آگے چل پڑے۔ آگے جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا، اور عجیب و غریب منظر تھا، اور سارا شہر آدمی ہی کوئی نہیں۔
عمارتیں کھڑی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لکڑی کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، فرش بنے ہوئے ہیں، فرش بنتا نہیں، بچھا ہوا ہے، شاباش، فرش بچھے ہوئے ہیں، خوب، فرش بچھے ہوئے ہیں، اور ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ اس نے کہا طوطی چل اب اڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس سارے شہر میں کیا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمیں پکڑنے کے لیے سارا شہر چھپ گیا ہو اور جو ہی ہم زمین پہ پیدل چلیں کوئی آ کے انسان ہمیں پکڑ لے۔ اس نے کہا تم بڑے عقل مند ہو، اور چلو اڑ کے شہر کو دیکھتے ہیں۔ اب طوطا اور طوطی اڑنے لگے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے۔ اس نے کہا فو، یہ تو سارا شہر گھوم لیا اور شہر ویسے کا ویسا برباد، شہر خالی، ہر چیز خالی، درو دیوار، شاباش، درو، اور بھی ایک لفظ ہے، اور بھی ایک لفظ ہے، درو دریچہ، درو دریچہ، سب اجڑے ہوئے، اور طاقوں پہ چراغ لیکن دھرے ہوئے بے نور، طاقوں پہ چراغ لیکن دھرے ہوئے بے نور۔ جی معاذ بتائیے یہ کیا بات ہوئی؟ آج تو گوتم بدھ بنے بیٹھے ہیں، بتائیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ چراغ بے نور، جس چراغ میں روشنی، ارے ان سے پوچھ رہے ہیں، جس چراغ میں روشنی نہ ہو، طاق خاص طور پہ دیوار میں ایک محراب نما بالکل چھوٹا سا آلہ بنا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ سر شام چراغ جلا کر اس میں رکھا کرتے تھے تاکہ روشنی۔ تو اگر آپ کو نہیں سمجھ تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ وقت ضائع ہونا ہے نا، سمجھ نہیں آتا تو آپ پوچھیے، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ آپ پھر پوچھے تو صحیح نا۔ چراغ بے نور، ایسا چراغ جس میں روشنی نہیں، اور طاق دیوار میں جو بنا ہوا ہوتا ہے اس میں دھرا ہوا رکھا ہوا۔ اب بڑے پریشان، طوطی تھوڑی سی دور چلی گئی، طوطے نے اسے آواز دی اور کہا کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں کہ یہ سارا شہر اجڑا ہوا اور اس شہر میں تباہی پھر گئی ہے، اور دیکھو سارے کھانے پھل سب برباد ہو گئے، تو میں تو بھاگ رہی ہوں۔ طوطے نے کہا ذرا ہلکی پرواز کر، پرواز ہلکی، اس کا ہلکی پرواز کر، میں بھی تجھ تک پہنچتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اڑنے لگی، اور طوطا تیز تیز اڑا اور اس کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا یہ خدا کی پناہ ہے، سارا شہر برباد ہو گیا۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس شہر سے آگے چلے تو اس نے کہا طوطے تم نے تو جہان دیکھا ہے، دنیا دیکھی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ شہر کیوں برباد ہو گیا؟ طوطے نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک جانور یہاں سے گزرا ہے، اور ان کا کوئی گروہ یہاں سے گزرا ہے، 20 30 50 ہوں گے، اور وہ اتنے منحوس ہیں کہ ایک مرتبہ جہاں سے گزر جائیں وہ جگہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کون سا جانور؟
تو اس نے طوطے نے کیا بتایا؟ کون؟ الو۔ ارے کوا کیسے؟ الو۔ اس نے کہا الو گزرے ہوں گے یہاں سے، سارا شہر برباد کر گئے، اتنے منحوس ہیں۔ وہ پاس ہی سے ایک الو گزر رہا تھا، اس نے سن لیا۔ اس نے کہا اچھا طوطے تم ہمیں منحوس کہتے ہو اور تم تو بہت ہی خراب ہو۔ اس نے آواز دی اور زور سے آواز نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے 40-50 الو جمع ہو گئے۔ اب آئی سختی طوطے کی۔ الو نے کہا طوطے میں تمہیں کھا جاؤں گا اور تمہیں مار دوں گا، تم لوگ کیوں ہمیں کہتے ہو کہ ہم منحوس ہیں؟ طوطے نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو میں نے بڑوں سے یہ سنا تھا کہ تم لوگ منحوس ہو اور تم کسی بھی بستی میں جب جاتے ہو تو تم اس کو اجاڑ دیتے ہو۔ اب طوطے اور الو کی لڑائی شروع ہو گئی۔ طوطی نے بیچ بچاؤ کرایا اور اس نے کہا کہ نہ لڑو، اور الو اتنا بھرا پورا شہر ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے شوہر کو اور مجھے یہاں سے نکالا اور ہم ایک آباد جگہ پر آ گئے۔ الو اڑ گیا۔ الو نے کہا نہیں، تم نے تو مجھے کہا ہے منحوس، یہ تو میں بدلہ لوں گا۔ تو طوطی عقل مند تھی، اس نے کہا تمہارے شہر میں کوئی قاضی ہو، کوئی اور ہو تو چلو اس سے فیصلہ کرا لیتے، کسی عقل مند کے پاس چلیں، کوئی محتاط ہو اس کے پاس چلیں، کوئی آثار اور قرائن کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا ہو تو ادھر چلیں۔ تو الو بولا اور اس نے کہا کہ جتنے جانوروں کے فیصلے ہیں نا، جتنے بھی جانوروں کے، یہ تم دیکھ رہی ہو تالاب، اس تالاب کے بعد چند ایک درخت ہیں، ان درختوں کے درمیان میں، اچھا سا لفظ بولیے، ان درختوں کے بیچ میں، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک عمدہ لفظ ہے۔ درختوں کے سائے میں، یہ بھی عمدہ ہے۔ ان درختوں کے جھنڈ میں، ٹھیک ہے، ان درختوں کے جھنڈ میں تمام جانوروں کا قاضی بیٹھتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو چلو تمہیں ان کے پاس لے کے چلتے ہیں، نہ طوطے کی اور نہ میری، تمہاری بیوی طوطی کی بات مان لیتے ہیں۔ اب جناب 40-50 الو، طوطا اور طوطی سب گئے، دربار لگا ہوا تھا۔ تو کوا وہ آثار اور قرائن دیکھتا رہا۔ یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، بچے دیکھتے رہتے ہیں چپ کر کے، پھر وہ آخر پہ پہنچ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بات کیا ہوئی۔ جوش ملی آبادی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کیوں بچوں؟ جوش ملی آبادی جو ہے، ملیح آباد، لکھنؤ کے قریب ایک جگہ ہے، ہم گئے تھے وہاں کے باغات دیکھے، کیا کہنے۔ بیٹے ملیح آباد ایک گاؤں، قصبہ سمجھ لیں۔ حضرت جوش وہاں کے تھے۔ جوش ایک شاعر ہیں، بہت حاضر جواب، کیا کہنے۔ اردو ادب میں الفاظ کا جتنا ذخیرہ آپ کو ان کی شاعری میں ملے گا، کم ہی کہیں اور ملے گا۔ ایسے بھرے ہوئے شعر کہتے تھے کہ ایک سے ایک نایاب اردو کا لفظ لاتے تھے، اور برجستہ کہتے تھے۔ برجستہ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی زیادہ غور اور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ اشعار ایسے کہتے تھے کہ فکرہ آپ بولیے، وہ فوراً فکرہ بولتے تھے۔
ایک جگہ گئے تو لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا ٹائم ہوا ہے؟ تو لکھنؤ کا ایک تھا بچہ، اس نے کہا 9 میں 20 ہیں، 9 میں 20 باقی ہیں، 9 میں 20 باقی ہیں۔ حضرت جوش فوراً بولے اور کہا اب بھی اتنے خبیث باقی ہیں۔ سمجھے؟ ایسے برجستہ فکرے کہتے تھے کہ عبدالقدیر بدایونی قضاء میں ہوتے تھے بیٹے، بہت بڑے قاضی، اور بڑا نام تھا ان کا انصاف کرنے میں۔ انہوں نے ایک دن جوش ملی آبادی اور بہت سے شعراء کو دعوت دی اور غالباً حیدرآباد میں چائے پہ بلایا، شام کی چائے پہ۔ چائے ان کی ویسے بھی بہت مشہور تھی۔ جب سارے شاعر جمع ہوئے تو قاضی صاحب کا نوکر چائے لایا، تو چائے کی پیالی رکھ کے باقی سب لوگوں نے تو پینا شروع کی، جوش دیکھتے رہے۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں شروع فرما رہے؟ تو کہنے لگے کیا شیر کے سامنے گھاس ڈال دی ہے۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے، شیر گھاس نہیں نہ کھاتا۔ تو مطلب یہ تھا کہ کوئی گوشت کی چیز ہوتی، کوئی شامی ہوتے، کوئی کباب ہوتے، کوئی یہ چیز ہوتی۔ سموسے چائے کے ساتھ کھاتے ہیں نا؟ اچھا بھئی یہ بتاؤ سموسے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں سموسے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سموسا کہتے ہیں۔ سموسا انگلش میں بھی سموسا ہوا۔ اچھا، الو انگلش میں بھی الو ہی ہوا، اول۔ اچھا، پیٹیز کہتے ہیں سموسے کو انگلش میں۔ ٹھیک ہے بیٹے، آج کل آپ دیکھیں نا، یہ پہلے نہیں ہوا کرتی، تو اب پیٹیز جو آتی ہیں در حقیقت یہ سموسے ہی کی ایک صورت۔ اس میں آپ کیا بھر دیتے ہیں؟ آلو، کبھی آپ ویجی پیٹیز کے قسم ہے ویجی بھی، اس میں آپ مختلف ویجیٹیبلز، مختلف سبزیاں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی آپ اس میں کیا ڈال دیتے ہیں؟ اونچا بولیے نا، بولیے تو صحیح سرکار۔ قیمہ ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ ایجاد ہے، ہمیشہ سموسا پیٹیز یہیں کھائے جاتے تھے اور دنیا میں نہیں بنتے، اور پہلی مرتبہ جب یہ تحفہ پہنچا ہے بغداد اور خلیفہ ہارون کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کھایا اور بہت پسند کیا، اور انہوں نے کہا کیوں نہ اس میں قیمہ ڈال دیا جائے۔ تو قیمے بھرے سموسے جب پیش کیے گئے تو انہیں اور بھی پسند کیا، کیونکہ یہاں ہندوستان میں دوسرے مذہب کے جو لوگ تھے وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ بہرحال الو اور وہ سب لوگ پیش ہوئے۔ اب کوا سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تم سب لوگ جو آئے ہو اور الو اتنے 40-50 ہیں اور طوطا اور طوطی بس 2 ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو تم نے الوؤں کو کوئی نقصان پہنچایا ہے اور یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ اس نے کہا میں تو یہ سمجھاؤں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم بیان کرو تاکہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کروں۔ اب طوطا رونا شروع ہوا اور اس نے کہا طوطی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ شہر کیسے برباد ہو گیا، تو میں نے اسے کہا کہ الوؤں نے پرواز کی ہے۔ تو الو یہاں بہت سے آگے ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کوے صاحب کہ الو جہاں چلے جاتے ہیں وہ شہر اجڑ جاتے ہیں۔ کوا سنتا رہا۔ اب الو بولا اور الو نے کہا حضور
ہم تو کتنی ہی بستیوں میں گئے، کتنے شہروں میں گئے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی چیز اجڑ گئی ہو۔ اچھا بیٹے، الو نے کہا کہ ہم تو کئی شہروں میں گئے، کئی بستیوں میں گئے۔ دیکھیں، اگر اجڑنا ہمارے ساتھ ہوتا تو اجڑ جاتے، شہر بھی اجڑ جاتے اور بستیاں بھی اجڑ جاتی۔ ہم آپ کے شہر سے کووں کا ایک الگ شہر تھا، انہوں نے کہا وہاں سے بھی گزرے اور آپ سب زندہ ہیں۔ کوے نے کہا کہ بھئی زبردست بات تم نے کہی ہے، تو طوطے تم نے الو کا نام کیوں لیا ہے؟ اب اس نے کہا میں فیصلہ کروں، تو طوطی ڈر گئی۔ اس نے کہا طوطا میرا شوہر ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ کر دیں۔ وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ دیکھیں یہ بات میری تھی، میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ بستی کیوں برباد ہوئی۔ طوطے کو بھی جان بچانی تھی، سچ بھی بولنا تھا۔ اس نے کہا کوے صاحب، اصل بات تو یہی ہے کہ اس نے پوچھا تھا، نہ یہ پوچھتی نہ میں الو کا نام لیتا اور نہ الو آتے سارے۔ تو کوے نے کہا کہ طوطے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم الگ ہو جاؤ، اور طوطی تو جو اصل مصیبت کا باعث بنی تھی، تو نے اتنی حماقت کی، بے وقوفی کی، اتنا اونچا بولی کہ الو نے سن لیا، تو تم الو کی بیوی ہو گئی۔ الو کے ساتھ رہ کے عقل سیکھو اور چلو یہاں سے۔ اب جناب سارے الو خوش ہوئے اور الوؤں کی بارات تھی، وہ سب سے پہلے شام ہونے پر گئے اور انہوں نے جا کر جگنو الوؤں نے اپنے پنجوں میں سجائے، تو ایک طرح کی روشنی ہو گئی کہ اتنے جگنو، وہ بارات جا رہی ہے اور آگے آگے دلہا اور دلہن جا رہے ہیں۔ دلہا کیا ہوا؟ الو، اور دلہن ہو گئی طوطی۔ اب طوطی دلہن ہو گئی اور الو دلہا ہو گیا۔ اب یہ چلتے جا رہے ہیں، سارے جانور خوش ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ جی سب مبارکباد دے رہے ہیں کہ تمہاری شادی ہو گئی، تم بہت اچھے ہو۔ آخر پہ پہنچ کے ایک کنارے پہ الو بولا، سارے باراتیوں کو بٹھایا اور اس نے کہا کہ جگنوؤں کو واپس بھیج دو، اور میں تمہارا کھانا کل کروں گا، اور میری بیوی بہت اچھی ہے اور یہ طوطی ہے، اور تم سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، آرام کرو، اور کوے کو دعائیں دو جس نے اصل میں انصاف کا فیصلہ کیا۔ اب بیٹے سب الو اڑ گئے، جگنو بھی اڑ گئے۔ تو الو نے طوطے کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ اس نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اب سمجھنا بات کو۔ اس نے کہا تم سمجھے ہو وہ بستی کیوں ویران تھی؟ اس نے کہا میں نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ الو منحوس ہوتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل منحوس نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا یہ لو اپنی بیوی، طوطی کو ساتھ لے جاؤ، اور سمجھو اس بات کو کہ کبھی بھی الو منحوس نہیں ہوتے، مگر جب قاضی یہ فیصلے کرنے لگیں ظلم پر مبنی، تو اس سے شہر تو کیا ملک اجڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے بیٹے بات، جب تک انسان انصاف سے فیصلے نہیں نہ کرتے، اس وقت تک اجڑتے رہتے ہیں۔ گھر میں فیصلہ انصاف کے ساتھ نہیں ہوتا، اجڑ جاتے ہیں۔ ملکوں میں انصاف نہیں ہوتا، ملک اجڑ جاتے ہیں۔ ہمارا ملک جو دو ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، اس لیے بیٹے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں رہا تھا۔ جن بستیوں اور شہروں میں انصاف نہیں ہوتے، وہ بالآخر اجڑ کے رہتی ہیں، اور محاورے میں بولوں تو الو بولتے ہیں وہ۔
جس محکمے میں انصاف نہیں ہوتا بیٹے وہ محکمہ برباد ہو جاتا ہے، جس دفتر میں انصاف نہیں ہوتا وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، جس گھر میں انصاف اور خاندان میں نہیں ہوتا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انصاف پہ قائم رہو، ہمیشہ عدل پہ قائم رہو، ہمیشہ بیٹے ساری صورتحال کا جائزہ لے کے ذہن کو خالی کر کے کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا بیٹے کہ ظلم بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی رہے، نہیں ہوا کرتا، کبھی نہیں ہوا کرتا۔ انصاف کے قریب ترین نظام اگر دیکھنے ہو تو یو ایس کا، امریکہ کا عدل کا نظام دیکھو قریب ترین، برطانیہ کا نظام دیکھو، سویڈن کا نظام دیکھو، سعودیہ والے یہ قتل کے مقدمات میں جو فیصلے کرتے ہیں، انصاف دیکھنا ہو تو وہاں دیکھو، کویت والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ دبئی میں مسلمان ریاست کہی جا سکتی ہے، مسلمانوں کی ریاست کہی جا سکتی ہے، وہاں کوئی کسی کے پیسے مار کے تو دکھائے، قاضی فوراً ایسے بیٹے ایسے ان کی پولیس فیصلے کرواتی ہے اور قاضی کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس لیے بیٹے جس ملک میں انصاف گم ہو جائے نا، سمجھ لو کہ اس نے آج برباد ہونا ہے یا کل برباد ہونا ہے، یہ شہر برباد ہو جائیں گے، یہ ملک برباد ہو جائیں گے۔ عقل سے کام لو اور بیٹے ایسے ملکوں سے، ایسے شہروں سے ہجرت کر جایا کرتے، ایسے ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے گھروں سے بھی الگ ہو جاتے ہیں جن گھروں میں انصاف نہیں ہوتا۔ وہ انصاف پھر کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ زمانے کو ٹویسٹ کرتا ہے، اللہ زمانے کو کہتا ہے کہ پیس کے رکھ دو ان ظالموں کو، پھر ظالم پس جاتے ہیں۔ اسے بیٹے ہمیشہ انصاف سے کام لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی اور کا جوتا پہن کے چلے جائیں، یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے۔ آپ کسی اور کی ٹوتھ برش استعمال، کسی اور کا ٹوتھ برش استعمال کریں، ظلم ہے نا؟ ایک بچے نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ اس بچے کا ایسے ہی نام رکھ رہے ہیں، ہوا ہے نا یہ؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ ظلم۔ اس لیے بیٹے اپنی جان کے ساتھ بھی ہم کبھی کبھی ظلم کرتے ہیں۔ بچوں کبھی کبھی ہم اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں جب ہم ایسے کام کرتے ہیں جو فطرت کے خلاف۔ اس شخص کو کوئی بربادی سے نہیں روک سکتا جو فطرت سے، جو ظلم کرتا ہے۔ اس لیے ظلم سے ہمیشہ بچوں پناہ مانگو، خود اپنے آپ پہ غور کرتے رہو کہ میں کہیں ظلم تو نہیں کر رہا، نہیں کر رہے بس پھر ٹھیک ہے، پھر تم اچھے، ٹھیک ہے بیٹے؟ کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ پہیلیاں آپ کو سنائیں، 10 پہیلیاں نا انشاءاللہ آئندہ۔